لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا اسم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائی دوست بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے کوئی خاص موضوع کا انتخاب نہ کرتے ہوئے ایک ایسا موضوع اور ایک ایسے عنوان کے تحت آپس میں مذاکرہ کرنا ہے جس کے ہمیں سے ہر ایک کو ضرورت ہے. ایک عام سا موضوع ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے جڑ جائے، جس کو ہم تعلق مع اللہ سے یاد کرتے ہیں. یہ تعلق مع اللہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور تعلق مع اللہ کا ہونا حضرت انسان کے لیے اور خصوصاً مرد مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت جب نہیں ہوتی ہے تو انسان خوشحالی میں ہو، امیری میں ہو، حکومت میں ہو تو بھی پھسل جاتا ہے. اور یہی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے انسان غربت میں ہو، حالات میں ہو، مصیبت میں ہو تو بھی پھسل جاتا ہے. اسی لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط بنایا. مستقل 13 سال تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑا، ایمان کو مضبوط بنایا، اس نسبت کو مضبوط بنایا، اور اتنا مضبوط بنایا کہ مدنی زندگی میں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پہنچے اور پھر وہاں جا کر فتوحات کا سلسلہ جو شروع ہوا تو ان فتوحات کے سلسلے میں مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ غالب ہوتے جا رہے تھے، اور کفار کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مغلوب ہوتے جا رہے تھے. لیکن پھر بھی کبھی بھی کسی صحابی کی نظر اپنے طاقت کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر، اپنے پاور کے اوپر نہیں گئی، بلکہ ہر ایک کی نظر یہ ہوتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ فتوحات ہمیں حاصل ہو رہی ہے رب کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، آج ہم ذرا سے کچھ حالات کا شکار ہو جاتے ہیں تو
اور ذرا سے ہمارے کچھ حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو دونوں حالات میں فوراً پھسل جاتے ہیں. حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ میری صلاحیت کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے میں یہ جاب حاصل کیا ہوں، یہ پوزیشن پہ پہنچا ہوں، میرے بزنس کے ترقی میری اپنی محنت کی وجہ سے ملی ہے. اور جب حالات کے شکار ہو جاتے ہیں تو بھی کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی یہ بابا، کبھی یہ درگاہ، کبھی یہ مندر، کبھی یہ گرودوار، چکر لگ انسان کاٹنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مندر تک کے اندر جانے کو ہچکچاتا نہیں ہے، باباؤں کے پاس بھی چلا جاتا ہے. آنکھوں دیکھے حال ہے، جاتے ہیں لوگ جب حالات کا شکار ہو جاتے ہیں. بس ان کی یہی ایک دھن ہوتی ہے کس طرح یہ حالات سنور جاؤ، کس طرح یہ حالات صحیح ہو جاتے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوتے، ہماری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے منقطع ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کو، جس شریعت کو لے کر آیا ہے، جس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا صاف ستھرا ہے اور اتنا منظم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا کرتا پہنتے تو بھی دعا پڑھتے تھے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول ولا قوۃ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کرتا پہنایا، میری بغیر محنت اور بغیر طاقت کے، اس سے مجھے عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا عمہ باندھتے تو بھی یہ دعا پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا تہبند باندھتے تو یہ بھی دعا پڑھتے. الغرض محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے اس کام سے پہلے، اس کام کے بعد کوئی دعا ضرور پڑھتے تھے. یہ بار بار دعاؤں کا پڑھنا کیوں ہوتا تھا؟ بس ایک استحضار کے لیے، استحضار کے لیے کہ رب کی طرف ہماری توجہ رہے، رب کی طرف ہماری نسبت لگی رہے، رب کی طرف ہمارا دھیان رہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی وجہ سے. کھانا کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ارے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کھانے کے بیچ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں، اس کے شروع میں بھی اس کے آخر میں بھی. کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا. سونے سے پہلے بسم اللہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم اے اللہ بسمک تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. جب سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا، احیانا جس نے مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنا ہم کو مارنے کے بعد، والیہ النشور اور دوبارہ ہم اس کی طرف جانے والے. الغرض جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو بھی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دی. مسجد سے باہر نکلتے تھے دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. حتیٰ کہ بیت الخلا جاتے تھے تو بھی دعا پڑھتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافان. بیت الخلا سے نکلنے کی دعا. اور بیت الخلا جاتے تو بھی دعا پڑھتے ہر جو بھی. تو میرے محترم دوستو، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا، دکان پہ جاتے ہوئے دعا، دکان سے باہر نکلتے ہوئے دعا. ہر پل اور ہر عمل کے شروع میں، ہر عمل کے بعد میں دعا جو پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ میرے بندوں کا تعلق 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے. وہ جو بھی کام کرنے جاوے بس اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہے. دکان پہ بیٹھا ہے، کسٹمر کی بھرمار ہے، کسٹمر بہت کثیر تعداد میں آ رہا ہے تو اس کے دل پہ دعا ہے کہ یہ کسٹمر میری دکان پہ آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
اگر کسٹمر آنا بند ہو جائے، بیچ میں وقفہ پڑ جائے، کسٹمر نہیں آ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کسٹمر آنا بند ہو گئے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا بزنس نہیں چل پا رہا ہے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا بزنس نہیں چل پا رہا ہے، اس وقت استغفار کی کثرت کریں. میرے محترم دوستوں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اتنا پیارا دین سکھایا ہے، اور صرف سکھائے نہیں بلکہ کس وقت کون سی دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے کہ بندے کو تو دعا کی ضرورت ہے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھائی ہے. ہم جو اکثر جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. میرے محترم دوستو، اتنی جامع معنی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو نہیں چھوڑا ہے، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ زندہ کو، نہ مردے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کو سمیٹ لیا. اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، لحینا ومیتنا، ہمارے مرحومین کی بھی اور ہمارے جو زندہ ہیں ان کی بھی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں ان کی بھی اور جو موجود نہیں ہیں ان کی بھی. وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، جو چھوٹے ہیں ان کی بھی، جو بڑے ہیں ان کی بھی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. آگے فرمایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام کے اوپر زندہ رکھیے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان، جب میری موت آوے تو ایمان پہ موت آوے. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا. ہم تو مقصود سے سمجھتے ہیں کہ صرف جنازے کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہی پڑھیں گے. نہیں میرے محترم، ہر فرض نماز کے بعد دعا پڑھنے کی چیز ہے. یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر فرض نماز، یہی ایک دعا نہیں اور بہت ساری دعا ہے، لیکن اکثر میں بھی پابندی کرتا ہوں. اور دعا ہی ایسی چیز ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی چیز ہے. دنیا کی بھلائیاں ہے، مغفرت ہے، دنیا کے رہے تب تک اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ دنیا کے رہے تب تک اسلام پہ رہے، اور جب مر کے جاوے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بھی ایمان ہمیں کیسے نصیب ہو. یہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی زبان کے جاننے والے تھے، عربی زبان کو بولنے والے تھے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں وہ عربی کے اندر ہے. کوئی بندہ ایسا معذور ہے کہ عربی الفاظ اس کی زبان پہ نہیں چڑھ پا رہے ہیں، یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عربی زبان کے الفاظ یاد نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ان عربی زبان کی جو تراجم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو معنی ہے، وہ اپنی زبان کے اندر، چاہے اردو کے اندر ہو، مراٹھی میں ہو، انگلش میں ہو، کسی زبان میں ادا کر سکتا ہے. فائدہ وہی ہوگا. ہاں صرف ایک چیز کا نقصان ہوگا کہ عربی الفاظ کے اندر یعنی وہ دعا جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی ہے، اس کا جو ایک مخصوص نور ہے وہ بندہ اس نور سے محروم رہے گا. کیونکہ ابھی جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے کھانے سے پہلے کی ہو، کھانے کی بعد کی ہو، سونے سے پہلے کی ہو، سونے کی بعد کی ہو، مسجد میں داخل ہونے کی ہو، مسجد سے باہر نکلنے کی ہو، گھر میں داخل ہونے کی ہو، گھر سے باہر نکلنے کی، یہ جو الفاظ ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے جو دعا پڑھی میں نے اللہم اغفر لحینا، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے ہیں. تو مخصوص نبی کے الفاظ ہیں، نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کا ایک مخصوص نور ہے. تو میرے محترم دوستو، ہمارا دن بھر کے معمولات، دن بھر کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں اس دعا کے ساتھ میں، اور اس کام کے اختتام، اس کام کی تکمیل پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے ساتھ میں رہے گا. تو میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا وقت اور ہمارا 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ میں رہے گا. استحضار کس کو کہتے ہیں؟ استحضار کا مطلب ہے رب کو دل میں رکھنا،
رب کو دل میں سوچتے رہنا، رب کو دل میں سوچتے رہنا، یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، سامنے ٹرافک والا جس کی بیچارے کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹرافک پولیس سرکل پہ کھڑا ہے ہمارے پاس میں، پبلک کو روک رہا ہے، تو کسی بائک والے کی یا آٹو والے کی یا گاڑی والے کی ہمت ہوتی ہے کہ اس کا سگنل توڑ کے وہاں سے بھاگے؟ نہیں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت، وہ ہمارے ساتھ انسان ہے، لیکن پھر بھی بس ہماری نظر میں یہ ہے کہ اس نے ہم کو روکنے کا کہا ہے اور اس کی نظر میری بائک کے اوپر ہے، میری موٹر سائیکل کے اوپر ہے، میری گاڑی کے اوپر ہے۔ اگر میں اس کے روکنے کے باوجود بھی یہاں سے چلا جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جائے گی۔ کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ اس کی نظر کی وجہ سے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس سے کروڑوں کروڑا بہتر نظر رکھنے والا، کہ رات کی تاریکی کے اندر، اندھیری رات میں ایک چونٹی زمین پہ چلتی ہے تو اس کی بھی نگرانی کرنے والا وہ اللہ، جب اس کی نظر ہمارے دل میں ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے محترم دوست تو پھر وہ کیا حال ہو؟ تو بندہ کبھی گناہ کرے گا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے، جنگل میں جانا ہوا، اتفاقاً جو توشہ ساتھ میں تھا وہ ختم ہوا ہے، بھوک لگی، ادھر ادھر تلاش کیا، تو تلاش اختیار کے بعد معلوم پڑا کہ کہیں ایک بکری کا ریوڑ ہے جو چر رہا ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بکری کے ساتھ میں اس کا جو چرانے والا تھا، چرواہا، اس کو پا لیا، اس سے پوچھا، اس سے کہا بھائی ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت کی بات ہے جب وہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو پوچھا، کہنے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، تو ایک کام کیجئے، کوئی بکری کا دودھ دو کے ہمارے حوالے کر لیجئے تاکہ ہم دودھ پی لے، ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ کا تقاضا بالکل صحیح ہے، آپ کا مطالبہ بالکل صحیح ہے، لیکن بکریاں کسی اور کی ہے، میں تو ایک چرواہا ہوں، مزدور ہوں، اور اجرت میں بکری کو چرا رہا ہوں، تو بکریاں میرے پاس امانت ہے، اور ان بکری کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ بھی میرے پاس امانت ہے، اس کو امانت کے ساتھ اس کے مالک سے دہرانا ضروری ہے۔ اور ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہنے دل میں سوچا یہ تو بڑا پکا بندہ ہے، خیر اس کا امتحان لینا چاہیے۔ کہنے لگے ایک کام کرے، جس کا تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، ان میں سے ایک اچھی بکری جو دودھ دینے والی ہو میرے حوالے کر لو، اس کی جو مزدوری ہو، اس کی جو اجرت ہو، اس کی جو قیمت ہے میں تمہارے حوالے کر لیتا ہوں، ہم آگے سفر کو جانے والے ہیں تو بکری ہمارے کام آئے گی کہ جہاں جہاں ہمیں دودھ کی ضرورت پڑے گی ہم اس کا دودھ نکالتے رہیں گے، دودھ پیتے رہیں گے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو اچھے خاصی قیمت مل جائے گی، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ جہاں تک رہا مالک کا مسئلہ، تو اس کو کہہ دینا کہ اکثر جنگلات کے اندر بھیڑیے اور شیر وغیرہ حملہ آور ہوتے ہیں، بکری کا جانی نقصان ہو جاتا ہے، تو اسے جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو بکری کو چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ تو اس نے فوراً کہا، یا اللہ فائن اللہ، یا اللہ فائن اللہ، اگر یہ سب کہوں گا تو پھر میرا اللہ کہاں گیا، میرا اللہ کہاں گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ جیسے بندے جب تک روئے زمین پر رہیں گے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر کبھی کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، ان بکری کا چرانے والا چرواہا جنگل میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے قیمت لے بھی لیتا تو اس کے مالک کو پتہ تک نہیں چلتا، لیکن پھر بھی اس کو خوف تھا۔ کیا چیز کا خوف تھا؟ اللہ کا خوف تھا، اور وہ خوف کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں استحضار تھا کہ میں کہیں جنگل میں رہوں، کہیں بھی رہوں، میرا رب مجھے میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اگر ان سے چوک میں غلطی کی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا، جس کا تعلق کسی انسان سے کہ جس کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ صحابہ کرام جانتے تھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن وہ خود جانتے تھے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، اور اس گناہ کی سزا مجھے آخر پہ ملنے والی ہے، اور میرے رب نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو اس گناہ کا کفارہ اس دنیا کے اندر ادا ہو جاوے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ آخرت میں مجھے بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تو کسی کو بھی معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر اقرار کر لیتے ہیں، اور گناہ بھی ایسے چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہوتے تھے، ان کو معلوم ہے کہ اس گناہ کی سزا اسلام میں رجم ہے،
سنسار ہے کہ چاروں طرف سے سارے مسلمان جمع ہو کر پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے، اور تب تک پتھر ماریں گے جب تک کہ میری روح قبض نہ ہو جائے، میرے جسم سے میری جان چلی نہ جائے، تب تک مجھے پتھر سے ماریں گے، سنسار کریں گے، رجم کریں گے۔ ان کو اس گناہ کا احساس ہے اور اس گناہ کی سزا کا علم بھی ہے، لیکن پھر بھی، اور ہمارے جیسے اکٹے کٹے مرد نہیں بلکہ عورتیں آتی ہیں۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اگر عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنی انسنی کر دی، سامنے سے آ کے کہا سنی انسنی کر دی۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منہ پھیرایا تو آپ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا چہرہ، اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر دیا، پھر اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ جب اسے بار بار یہ لفظ دہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عورت اپنی بات میں پکی ہے اور عورت جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اگر زنا ہوا ہے تو تجھ سے زنا ہوا ہے، اگر اس زنا کی وجہ سے تیرے پیٹ میں اگر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر پیٹ میں بچہ ہے اور اس زنا کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے پیٹ میں اگر کوئی نطفہ وغیرہ ٹھہر گیا ہے تو اس کا کیا قصور، جا بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ عورت اپنے آپ کو دور کر لے، مجھ سے دور، کیونکہ کوئی گواہ نے آ کے، یا کسی نے کیس تو فائل کیا نہیں تھا، کسی نے کیس فائل نہیں کیا تھا کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور عمل کرتے ہیں۔ یہ تو جو گنہگار بندی تھی وہ خود آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آخرت کے اندر مجھے جو سزا دی جائے گی اس سے مجھے بچاتے ہوئے دنیا کے اندر جو سزا ہے مجھ پر جاری فرما دیجیے، مجھے رجم کر دیجیے، مجھے سنسار کر دیجیے۔ میرے محترم دوستو، رجم اور سنسار ایسے خطرناک الفاظ ہیں اور ایسی سوچ ہے کہ ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیپ میں جا کے سوچیں گے نا تو ہمارے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی ویڈیو وغیرہ دیکھے ہوں گے رجم کرتے ہوئے یا سنسار کرتے ہوئے، کبھی جعلی ویڈیو یا حقیقی ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ ایک عورت کو یا ایک مرد کو اتنا زمین کے اندر دھسایا جاتا ہے، پھر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کے پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف، چاہے اس کے رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار ہو، سب اتنے پتھر مارتے ہیں جب تک کہ اس کی جان نکل نہ جائے۔ اتنا خطرناک، اور اس وقت وہ بندہ کیا فیل کرتا ہوگا، ظاہر سے بات ہمیں چھوٹی کنکری لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں سے چاروں طرف سے پتھر کی بوچھار اور اتنی زبردست بوچھار کہ انسان کی جان تک چلی جائے اور جان نہ جانے تک یہ عمل ہر ایک کو کرتے رہنا ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہے، لیکن پھر بھی یہ عورت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ قصور تمہارا ہے، تمہارے قصور کی وجہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کی سزا کیوں بھگتے، کہنے کا مقصد ہے کہ عورت کہیں کسی سے چلی جائے، دوبارہ واپس ہی نہ آئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ عورت پھر واپس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اے اللہ کے رسول، اب مجھ پر حج جاری فرما دیجیے، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بھیج دیا کہ اس بچے کو ابھی تیری ضرورت ہے، اگر ہم نے تیرا رجم کر دیا تو یہ سنسار کر دیا تو بچے کو دودھ کون پلائے گا، جا واپس جا۔ اس کو دھمکی دے کے، اس کو غصہ کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر واپس آئی، کچھ وقت کے بعد پھر واپس آئی، اور اس وقت جب واپس آئے اس وقت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اب مجھ پر حج جاری فرما دیے، اب یہ میرا بچہ اب میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے، اور کھانا بھی اسے شروع کر دیا۔ اللہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں مجبور ہوں، اب تجھ پر حج جاری ہی کرنی پڑے گی۔ مدینہ کے اندر سب صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس کے اوپر حج جاری فرما دی۔ کسی صحابی نے یا کسی نے اس عورت کے بارے میں برا بھلا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچ گئی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصے سے بالکل لال پیلے ہو گئے، غصے سے بالکل لال پیلے ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ اس عورت کی ایک توبہ پورے مدینہ والوں کو تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینہ والوں کی مغفرت کر دی ہو جائے گی۔ اتنی کٹھن اور اتنی مضبوط توبہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آخر وہ عورت کو اتنی شدید تکلیف اپنے آپ کے اوپر اور اتنی شدید سزا اپنے آپ کے اوپر جاری کرنے پر کس نے مجبور کیا؟
اس کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا اس نے مجبور کیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار تھا اس نے مجبور کیا۔ اور آج میرے محترم دوست ہم دھڑلے سے چھوٹا ہو بڑا ہو ہر قسم کا گناہ کر لیتے ہیں، گالی گلوچ، کسی کو برا بھلا کہنا ہو، کسی کا مال ہڑپنا ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو دھڑلے سے کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ہمارا دل اللہ کے استحضار سے غافل ہے۔ ہمارے دل میں بس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کے لوازمات، دنیا کی ساری محبتیں دل کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ نہ ڈاکٹرز کو اللہ کا خوف ہے، نہ وکیل کو اللہ کا خوف ہے، نہ پولیس کو اللہ کا خوف ہے، نہ حکمراں کو اللہ کا خوف ہے، اور نہ محکوم نہ رعایا کو اللہ کا خوف ہے۔ کسی کو بھی اللہ کا خوف نہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، مومن کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین بندہ تو وہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اسی لیے تو ہم کچھ لوگوں کو پہلے دنیا کے رہتے ہوئے جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ پورا جہنمی ہے، پورا جہنمی ہے، پورا جہنمی ہے۔ بھائی ہم تو جنتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اونچا ان کو مقام عطا فرمایا تھا، پھر بھی وہ اپنے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے در پہ جایا کرتے تھے رات کے وقت میں، کیونکہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین تھے ان کی فہرست ان کو بتا دی تھی کہ یہ منافقین ہیں جو مسلمانوں کا حلیہ اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے جیسے رہن سہن اور شکل بنا کر مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں منافق ہے اور حقیقت میں وہ جہنمی ہے۔ تو ان کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو بتلا دی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے پہ جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سامنے کھڑے ہیں آدھی رات کو۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین کوئی بات تھی، مجھے حکم کر لیتے میں آپ کے گھر پہ حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ آج میں تمہارے پاس آیا اپنی ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں۔ عرض کرنے لگے، فرمائیے حضرت کیا حکم ہے؟ کہنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جو راز کی باتیں بتائی ہے اس کا افشا کر دو، بس صرف اتنا بتاؤ کہ جو منافقین کی فہرست بتائی ہے اس کے اندر عمر کا نام ہے یا نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 10 صحابہ ہیں فلاں 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 فلاں، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تو جنتی ہونے کی ساری بشارتیں ان کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے دی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں، پھر بھی کنفیوز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا شمار جہنمی کے اندر ہو، اور میں اور آپ خصوصاً میرا عمل کیسا ہے میں خود جانتا ہوں، پھر بھی ہم کہتے ہیں تو ہم تو جنتی ہے، باقی سب کے سب جہنمی ہے۔ میرے محترم دوستو، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہماری شریعت اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ ایمان نام ہے رجا اور امید کے، رجا اور خوف کے درمیان کا، امید اور ڈر کے نام بیچ کا نام ہے ایمان۔ کہ امید بھی ہو، اللہ کی ذات سے امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ کی ذات سے خوف بھی ہو کہ ہمارے اگر یہی عمل جاری رہے اور ایسے اعمال میرے رہے تو میں ضرور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس حدیث کے بارے میں، تو وہ عرض کرنے لگے کہ اس حدیث کے اوپر میرا ایسا ایمان ہے اور اس جملے کے اوپر میرا ایسا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن یہ فیصلہ کیا جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے، صرف ایک بندہ وہ ہوگا جس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔
تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں رہوں گا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ساری انسانیت، سارے بندے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں بھیجا جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں رہوں گا۔ اور دوسری بات سنیے، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ سارے کے سارے لوگوں کو اور سارے بندوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور صرف ایک بندہ ہوگا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے خوف ہے، مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ خوف ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا بندہ میں رہوں گا۔ تو خوف بھی اعلیٰ درجے کا اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی اعلیٰ درجے کی۔ تو میرے محترم دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نظر ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بیچ میں اور ہر کام کے اخیر میں رب کی طرف ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی، کھانا کھانے کے بیچ میں بھی میرے محترم دوستو ہم ذرا سوچیں، ہر اللہ تعالیٰ نے آج ہم تکلیف تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو ہم مزید تم کو دیتے جائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ آج میرے محترم دوست، میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم جب بھی کھانے بیٹھتے ہیں، ہم ذرا غور کریں ہمارے سامنے کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، صاف پانی رہتا ہے، پکی پکائی روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے، ہم اچھے سے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تو جو میانہ روی سے جو چلنے والے ہیں، جو ہمارے حساب سے غریب لوگ ہیں، ان کے یہ حالات ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں ہمیشہ دسترخوان پہ 2-3 قسم کے سالن، ساتھ میں روٹی، ٹھنڈا پانی ہو یا کچھ مشروب، اس کے ساتھ میں کچھ سلاد کے طور پر کچھ فاقیہ طور پر پھل فروٹ وغیرہ۔ جو اچھے گھر ہیں ان کی گھر کی یہ حالت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کیا میرے محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل کھانے سے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے تک کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں گے اور ہر نوانے کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھتے رہیں گے، اور جب ہماری یہ فیل ہوگی، ہم نے دل میں سوچ کے رکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں، تو میرے محترم دل سے پھر آہ نکلے گی، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نکلے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا پہناوا صاف ستھرے کپڑے ہوں، خوشبودار کپڑے ہوں، اور کہیں شکن نہیں ہے، کہیں پھٹن نہیں ہے، کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں پیون نہیں ہے، یہ بھی میرے محترم دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اچھی جاب پہ ہیں، اچھے بزنس پہ، اچھے کاروبار کے اندر ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہم ایمان کے ساتھ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے محترم دوست، کون کون سی نعمتیں شمار کرنے جائیں گے؟ اگر ہم ایک ایک نعمت کے اوپر غور کرنے جائیں گے تو ہزاروں نہیں کروڑوں نعمتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام کرنے سے پہلے بھی، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری نظر ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری نظر ہوگی تو انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اگر میں کما رہا ہوں تو میری محنت کی وجہ سے ہے، میری ڈگری، میری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ محض جو کچھ بھی اچھے اعمال کا صدور ہماری ذات سے ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مالدار ہیں، ذی صلاحیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بندوں سے اور چھوٹے چھوٹے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرا لیتے ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے پاس صلاحیت ہے، وقت ہے، فرصت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے وہ کام لینا مقصود نہیں تھا، اس کی وجہ سے ایک چھوٹا بندہ جو امیر بھی نہیں ہے، غریب ہے، اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے وہ کام لینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ کام لے لیا۔ تو میرے محترم دوستوں،
کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے ہر کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر نظر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دے رہے ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے الحمدللہ 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 تعریف کرتے جا رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا بند کر دے یا کم کر دے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر ہو, استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دے. اور اس کے لیے ایک اور عمل بتاؤں میں کہ ہو سکے تو اکثر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. ہم لوگ کثرت رزق کے لیے اور کشادگی رزق کے لیے ہم پریشان ہیں کہ میرے رزق میں توسیع کیسے ہو جائے, مجھے بابرکت روزی کیسے مل جائے. تو میرے محترم دوستو, اس کا بہترین عمل باوضو رہنا ہے. ہمیشہ باوضو رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع پیمانے میں رزق عطا فرمائیں گے. اور جب بھی موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں, اور ہم تمام لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. ہم میں سے ہر ایک کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. تو انشاءاللہ اس سے بہت فوائد ہوں گے. اور اس کے لیے کیا ہے, اگر ہماری جیب میں تسبیح رہے گی تو کیا ہے وقتاً فوقتاً, ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے فرصت میں ہیں لیکن جیب میں تسبیح نہیں ہے, ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے, تو فرصت میں ہونے کے باوجود بھی کبھی پڑھنے کا موڈ نہیں ہوگا. اور جیسے فرصت میں ہے ہاتھ میں تسبیح آئیں گی تو اپنے آپ دانے ہلنا شروع ہو جائیں گے اور تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں گے. کوئی یہ کہے کہ تم تو بزنس کر رہے ہو, تمہاری نظر کہیں اور ہے اور زبان پہ تسبیح ہے. نہیں میرے محترم دوست, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چاہے دماغ کہیں اور ہو, دھیان کہیں اور ہو, تم سی سی ٹی وی فوٹوز کے اوپر کیمرہ دیکھ رہے ہو آفس میں بیٹھ کے, تمہاری نظر کیمرے کے اوپر ہے, سی سی ٹی وی فوٹوز کے اوپر ہے, لیکن پھر بھی تم تسبیح پڑھتے جا رہے ہو, تو یہ تمہارے عمل بھی بیکار نہیں ہے. بدن کے کسی حصے میں سے کوئی ایک حصہ تو اللہ کے ذکر سے ملوث ہے, اللہ کے ذکر کے لگا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے اور کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. چھوٹی نیکی بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے اور چھوٹا گناہ بھی ہمیں جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا